अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, कहीं गहमा गहमी, कहीं सुस्त रवि, कहीं तू तकार और कहीं मार धाड़। बिल आखिर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज मुकम्मल हो गया। MQM ने इसका बायकॉट किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर हिस्सा लिया गया। नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। हमने देखा कि टर्न आउट इंतहाई कम रहा है और नामालूम अफराद भी कहीं एक्टिव नज़र आए। बहुत से ऐसे मकामात थे जहां सियासी जमातों के कैंप्स नजर आतिश किए गए। खैर, जीत किसकी होगी ये अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि नताइज आने का सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन MQM का मौक़िफ़ है कि चूँकि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले और कराची के अवाम ने फैसला दे दिया है। टर्न आउट इसलिए इंतहाई कम रहा। तो हमारा सवाल ये होगा कि आज का बल्दियाती इंतखाब MQM ने बायकॉट का फैसला दुरुस्त किया या उनका ये फैसला गलत था। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने मेयरशिप खैरात में दे दी। अयाज साहब, आप तो कराची में ही मौजूद हैं, आज का माहौल हमें बताइएगा और साथ ही साथ MQM की हिकमत अमली को आपने किस तरह से देखा है? MQM बस बायकॉट कर गई और सियासत में कोई खला नहीं रहता, वो निकल गए। तो जो पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, जैसे आपने कहा, और ऐसे होता भी रहा कि रिपोर्ट्स आती रहीं कि थोड़ी बहुत ही जो है कुछ थोड़ा बहुत तशद्दुद भी कहीं हुआ, कुछ ज़्यादती हुई, लेकिन MQM तो सारे खेल से बाहर है। अब सवाल बनता है कि वो जो इनके सियासी इंजीनियर हैं, जिनको अब याद आया 11th आवर पे, जब सब कुछ हो चुका था, कि जी इनको ये जो टुकड़े हैं, इनके अल्ताफ़ हुसैन पार्टी के जो टुकड़े हो चुके हैं, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि किसका राह रोका जा सके, PTI का। सारे सियासी इंजीनियरिंग का मकसद जो है कि PTI को रोकना है, इमरान खान को रोकना है। तो अगर आपने ये सियासी इंजीनियरिंग करनी थी, कुछ लम्हे पहले आपने शुरू कर देना चाहिए था। ये तब आपको ख्याल आया है। और अगर वो जो आपका इलाका कराची माना जाता था, सिर्फ MQM का नहीं, उनको जो राहबरी पहुंचाने वाले, उनका भी ये समझा जाता था। कराची अगर आपसे मैनेज ना हो, पंजाब हम देख चुके कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो आपसे मैनेज नहीं हुआ था। ये तो बात की दास्तानें हैं और कहानियां हैं कि हम लाताल्लुक़ हो गए, ये हो गए, फलाने हो गए। वो जो हमारे मेहरबानों को बताने वाले कौन थे कि 12 सीटें तो हैं ही जेब में, गिनती 12 से बाद में शुरू करें आप, ताकि पता नहीं 19 या 20 सीटें थी तो उसमें से वो सारी वो ले जाएंगे। वो मैनेज नहीं हुआ, बाय इलेक्शन मैनेज नहीं हुए। अब कराची जो हथेली में होती थी, जो शहर होता था मुट्ठी में कि ये कर दो, वो कर दो, आगे कायदे कराची, वो पता नहीं हाल मुकीम लंदन, जो भी यहाँ से भागता है हाल मुकीम लंदन ही उसको एड्रेस मिलता है। चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, चाहे कोई और हों, जिनका नाम लेंगे तो मिजाज जो हैं बिगड़ जाएंगे। ठीक, सारे लंदन ही उनको आबो हवा जो है उनको वो रास आती है। तो वो जब गए तो इनसे कराची नहीं मैनेज हो रहा। तो यही तो डर है। कराची तो सिर्फ एक छोटा खेल है। पंजाब मैनेज नहीं हुआ, कराची मैनेज नहीं हुआ, तो जनरल इलेक्शन मैनेज आप कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। वही तो डर है, वही खौफ है कि पता नहीं फिर क्या होगा। अब हमें इतनी सुनाई जा रही हैं, वो जो कल परसों का इंटरव्यू था उसमें एस्टैब्लिशमेंट, वो हमारे मोहसिन मिल्लत, मोहसिन कौम जनरल बाजवा का जिक्र आया कि उन्होंने ये कहा और उन्होंने वो कहा, और उन्होंने कहा जी मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो पता नहीं मेरे साथ वो जो है मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी। मतलब है कि इतना बड़ा ओहदा आपके लिए ज़ाती ढाल है वो, तो वो जो कर रहे हैं, तो फिर तो आपसे कुछ मैनेज नहीं होगा। इसलिए सारा इंजीनियरिंग का काम जो है यूनिवर्सिटीज़ को आप छोड़ दें और आप जो है सियासी जो एक अमल है उसको जारी रखने दें। ठीक है, तो अयाज साहब कह रहे हैं कि कराची मैनेज नहीं हुआ, पंजाब मैनेज नहीं हो रहा, तो आम इंतखाबात कैसे मैनेज होंगे? लेकिन सलमान साहब, हमने देखा कि एट 11th आवर ये फैसला हुआ कि हुकूमत का साथ दिया जाएगा। उससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि वजारतों से मुस्ताफ़ी होने पर गौर किया जा रहा है, राबता कमेटी का इजलास चल रहा है, बहुत सस्पेंस क्रिएट किया गया। फिर फैसला ये हुआ कि बायकॉट कर रहे हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये क्या जाहिर करता है?
میرا خیال ہم اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن کی بات کر لیں، چونکہ پاکستان میں بلدیاتی اداروں کو اور انتخابات کو اتنی اہمیت نہیں ملتی، یہ اسی سے جڑا ہے نا معاملہ، غیر یقینی کی صورتحال کے اندر یہ الیکشن ہوا ہے اور سندھ حکومت بھی اس کی مخالف تھی۔ ایم کیو ایم پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کریڈٹ اگر اداروں میں الیکشن کمیشن کا ہے تو دوسری طرف اگر کسی ایک شخص کو اس کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہے، کہ وہ شخص اکیلا وہ تقریباً 2-3 سال سے لگا ہوا تھا اور ہر محاذ عدالت کا دروازہ بھی اس نے کھٹکایا، سیاسی محاذ پہ بھی ہر جگہ گیا، لاہور بھی آتا رہا۔ بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے۔ اور جو آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا ہے، یہ تو کراچی کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک خوش آئند امر ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی ایک سیاسی اہمیت اور حیثیت تھی اور ایک وقت میں جو پاکستان کی سیاست کا رخ کراچی متعین کرتا تھا، لیکن قومی جماعتوں کو وہاں پر اثر انداز ہو کے ایم کیو ایم کی پرورش ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی، کیسے وہ جوان ہوئی اور پھر کیا کچھ ہوا، قومی جماعتیں وہاں پر غالب آ گئی ہیں، ایم کیو ایم میں بیچ میں سے نکل گئی ہے۔ نہیں تو اگر دیکھا جائے تو بلدیاتی اداروں کی پیداوار یہ تھے، ان کے وہاں پر میئر بھی رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، الیکشن ہوا ہے اور قومی جماعتوں کے لوگ لیکن یہ الیکشن صرف کراچی کا نہیں ہے۔ دیکھیں اندرون سندھ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک کراچی کے اندر ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ اس لیے کم ہوا کہ لوگوں نے صبح اٹھ کے یہ پوچھا کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں، چونکہ ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایسا واقعہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ان کو ایک آئینی تحفظ ملنا چاہیے۔ انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے آئینی تحفظ دے رکھا ہے، وہاں پر الیکشن لگاتار ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی انتخابات کو آئینی تحفظ نہیں ملے گا۔ ایک بات ہے کراچی کے حوالے سے مسعود، جس دور کے اندر ہم کراچی جاتے تھے، کراچی انتہائی صاف ستھرا شہر تھا، کراچی کے حوالے سے وہاں کی لیڈرشپ جواب دہ تھی، اور مریم وہ ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، وہ ایسے بھی وہاں پر میئر بنے ہیں جن کی گلی کے اندر کار نہیں تھی جا سکتی۔ عبدالستار اقبالی تھا، نعمت اللہ خان تھا، لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلی محلوں اور شہروں اور دیہی مسائل کا حل جو ہے وہاں کی لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے۔ قومی قیادت کے لیے تو اور بہت سارے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے، الزام تراشی، اور متحدہ نے جو بائیکاٹ کیا ہے میرا خیال انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے۔ انہوں نے ایکسپوز ہو جانا تھا نا، انہوں نے یہ اپنی اس لیے رکھی ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس وقت بائیکاٹ کر کے کم از کم یہ کہہ سکیں گے جی ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، انہیں اپنا ایک رول بنانا چاہیے۔ وہ اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں کر ہوئے ہیں، کس نے کیا ہے، قطع نظر اس بات سے ان کو کراچی کے لوگوں نے بڑا مینڈیٹ دیا تھا، اور جس دور کے اندر کراچی کے اندر وہ برسر اقتدار آئے ہیں، آج کے کراچی سے وہ کراچی بہت بہتر تھا، لیکن انہوں نے کس حد تک کہ کراچی کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج حالت یہ ہے کہ وہ بائیکاٹ پہ مجبور ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اگر ڈیلیور نہیں کریں گی، جواب دہ نہیں ہوں گی، تو ان کا شر وہی ہوگا جو ایم کیو ایم کا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں ان نتائج کی اہمیت کیا ہوگی؟ ٹرن آؤٹ کم کیوں رہا، اور کیا متحدہ کا بائیکاٹ کر کے فیس سیونگ مل گئی انہیں؟ دیکھیے ٹرن آؤٹ تو صرف کراچی اور حیدرآباد شہر میں لو نہیں بلکہ دوسری جگہوں میں بھی ہمیں ٹرن آؤٹ زیادہ تر لو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ موبلائز کرتے ہیں، کینڈیڈیٹ لوگوں کو باہر لاتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ لو ہے۔ اور ایم کیو ایم کا اگر اثر ہے تو وہ صرف اربن سندھ میں ہے، یعنی حیدرآباد دیکھ لیں اور کراچی دیکھ لیں، سکھر، جو اربن ایریاز ہیں وہاں تو ہمیں ایم کیو ایم نظر آتی ہے، باقی جگہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ تو ایم کیو ایم نے جو فیصلہ کیا ہے، دیکھیے وہ ان کی پالیٹکس اسی قسم کی پالیٹکس ہے کہ بائیک آؤٹ بھی ہوگا، بائیک آؤٹ نہیں بھی ہوگا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ بائیک آؤٹ کیا تھا الیکشن کا، غالباً نیشنل اسمبلی کا، یا ایک مجھے ڈیٹ یاد، نیشنل میں حصہ لیا تھا۔ تو وہ جو ہے یہ رہی ہے ان کا اسٹریٹجی، لیکن وہی کہ ایک طرف بائیک آؤٹ بھی کیا، ناراضگی کا اظہار بھی کیا، دوسری طرف کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار الیکشن کمیشن پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور حکومت سے یعنی وہ حکومت سے ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ چونکہ لو ہے تو اس لیے جو ریپرزنٹیٹیو الیکٹ ہوئے ہیں ان کی ابیلٹی
پرفارم کرنے کی ایبلٹی پہ ایک نیگیٹو فیکٹر یہ ہوگا. دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ آپ کو کتنا سپورٹ کرے گی, کتنی فنڈنگ پرووائڈ کرے گی. جہاں تک تو بہت سے ڈسٹرکٹس میں پیپل پارٹی کے لوگ ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہو, پیپل پارٹی سندھ میں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو چلانا بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اور پی آئی اور یہ جو ہے ایم کیو ایم وہ اپنے آپ کو ہینڈی کیپ محسوس کرے گی. لیکن ایم کیو ایم نے کافی ڈیلے کیا ہے, مطلب جو آبجیکشنز انہوں نے ریز کیے ہیں اپنی جگہ اگر وہ درست بھی ہیں, تب بھی ان کو آخری سٹیج پہ الیکشن سے کوئی ایک ہفتہ پہلے ان کو یہ خیال آ گیا کہ یہ جو ہے کانسٹیچوئنسی صحیح نہیں بنی ہوئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لانگ ٹرم ویژن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک طویل المیعاد سوچ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ کانسٹیچوئنسی کوئی ایک ہفتہ پہلے تو نہیں بنی نا, تو اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں. تو لیٹ سٹیج پہ آ کے یہ کافی مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ٹرن آؤٹ کیا ہے, اور اس ٹرن آؤٹ کے کم ہونے سے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو کتنا جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. ایم تو کہہ رہی ہے کہ اتنے کم ٹرن آؤٹ کے بعد تو اس انتخاب کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. لیکن صافی صاحب 2016 میں لاسٹ ٹائم بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, اور اس کے بعد انتخابی مدت 2020 میں ختم ہو گئی. 2.5 سال تاخیر کا شکار ہوئے یہ بلدیاتی انتخابات 6 بار ملتوی ہوئے ہیں بیچ میں. بالآخر آج وہ دن آیا کہ انتخابات کروا دیے گئے ہیں. اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے, انتخاب تو ہو گیا, عوام کے مسائل حل ہوں گے اب؟ جی مریم, آپ نے بہت اچھے اور بنیادی نقطے کی طرف نشاندہی کی. اگست 2020 میں پرانے بلدیاتی ڈھانچے کی مدت ختم ہو چکی تھی, اور آئین اور قانون کے مطابق 120 دن کے اندر نئے انتخابات ہونے تھے. لیکن اسی قسم کی سیاسی جماعتوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ انتخابات اتنے ڈیلے ہوئے. اور ایم کیو ایم کی تو کوئی, جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, ان کی تو کوئی سیاسی پالیسی اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ لندن والے بھائی کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور ان کا دماغ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ کام کرتا ہے. تو انہوں نے تو وہی کرنا تھا. اگر یہ حلقہ بندیاں اور مردم شماری ٹھیک نہیں تھی تو ایم کیو ایم پاکستان والوں سے کوئی یہ پوچھے کہ پہلے مرحلے میں حصہ کیوں کر لیا تھا انہوں نے, اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیا گیا تھا. اور یہ جو مردم شماری اور حلقہ بندیوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے بہت مدت پہلے لوگ اعتراضات کرتے ہیں. 3 دن پہلے کسی کے اشارے پہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے تردد نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو عجیب عجیب ناموں سے پکارنے والی سیاسی قوتیں جو ایم کیو ایم کی تھی, وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیچارے کڑے تھے, ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, اور انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اصل میں یہ بائیکاٹ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا نہیں تھا. لندن والے بھائی نے کل جو ہے کراچی کے سیاسی بچوں, انہوں نے تو سیاسی نہیں کہا تھا, کراچی کے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے پپیا دینے کا وعدہ کیا اور بائیکاٹ کا ان کو حکم دیا. اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ ان پپیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایم کیو ایم نے فوراً ہی 1 گھنٹے کے اندر اس لندن سے جو ویڈیو جاری ہوئی اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاست اور کراچی کی سیاست اس وقت بھی لندن ہی سے کنٹرول ہوتی ہے. چاہے آپ کچھ بھی کر لے, آپ اس کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کرے, ان کو غدار ڈکلیئر کرے, ان کے نام لینے پہ پابندی عائد کرے, لیکن اگر عوام ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کا ہولڈ ہے اور ایم کیو ایم پاکستان در پردہ انہی بائی کی جو ہے اشاروں پہ اگر ناچ رہی ہے تو پھر نتائج لندن ہی سے ڈیسائیڈ ہوں گے. اور اس میں ایک آخری بات میں دوسرے کہنے کا, میں کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ تو سوشل میڈیا پہ الطاف حسین صاحب کا کل ویڈیو بیان موجود تھا, اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے بائیکاٹ کا اعلان ایم کیو ایم نے کر دیا. پھر نہ رابطہ کمیٹی رہی, پھر اس میں نہ کوئی خالد مقبول رہا, نہ اس میں کوئی ایکس رہا, کوئی وائی رہا, پھر سب نے کہہ دیا کہ ہاں بائیکاٹ ہے بھائی, اب ہو ہی نہیں سکتا. اور کل بھی میں نے یہی تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی آپ کے پروگرام میں کہ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں بھی کرتی
تو تب بھی انہوں نے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آنا تھا. اس وقت بھی ٹرینڈ وہی ہے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو پذیرائی مل رہی ہے. کسی کو جو ہے میرے خیال میں سولو فلائٹ نہیں ملے گی. پھر بھی ایک دو جماعتیں شاید مل کے ہی کراچی کا میئر کا انتخاب کریں گے. MQM کا اس میں ویسی بھی جگہ نہیں بن رہی تھی, لیکن فیصلہ کہیں اور ہوا تھا. اور یہ ان جماعتوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات, ان جماعتوں کے لیے جو ہے ایک پیغام ہے جو اس وقت مقبولیت کے گھوڑے پہ اور اپنے طاقت کے زوم میں مبتلا سیاسی قوتیں ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر وہ عوام کی بجائے کسی اور کی جانب دیکھیں گے تو ان کا انجام MQM پاکستان جیسا ہوگا. آج کی ایک مقبول جماعت جس کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مزاج برہم ہو جائیں گے, میرے کچھ سینئر ہیں, میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اس جماعت کا انجام بھی MQM سے برا ہوگا, بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ برا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں دیگر جماعتوں کے عوام سے لیے رجوع نوشتہ کی دیوار ہے, اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. آصف علی زرداری لاہور میں موجود ہیں. قومی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کی گونج سنائی دے رہی ہے. نون لیگ تیار ہے کہ پنجاب میں انتخابات کرا دے گی, لیکن فوری انتخابات کے مطالبے پر وہ بلیک میل نہیں ہوں گے, یہ واضح کر دیا گیا ہے. تو آگے کیا ہوگا, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کی گونج ہے اور نگران سیٹ اپ پر بھی ابھی معاملات طے ہونے ہیں, لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا فوکس اسی پر ہے, بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان کے لیے یہ بلدیاتی انتخابات. لیکن آصف علی زرداری لاہور میں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں, اس کی وجہ جان لیتے ہیں. یا سب کیا آصف علی زرداری کا لاہور میں موجود ہونا معنی خیز ہے آپ کی نظر میں, یا ایک معمول کا دورہ سمجھا جائے اسے؟ مانی آپ کھینچ کے کوئی نکالنا چاہیں تو اور بات ہے. جو سچویشن ملک میں ہے اور پنجاب میں ہے, آصف علی زرداری صاحب اس کے حوالے سے ٹوٹلی irrelevant ہیں. ان کا کیا وہاں پہ کردار ہے اور کیا نہیں ہے. یہاں پہ اب جو ملک میں سچویشن ہو گیا ایک ہائر لیول پہ جا چکی ہے. جب سے یہ فیصلہ پنجاب کا ہوا ہے اور متوقع فیصلہ ہے رشید صافی صاحب کے صوبے میں, یہ تو آپ بالکل وہ ڈائنامکس جو ہے, جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی چینج ہوئی. آصف علی زرداری نے وہاں پہ کیا کرنا ہے, اور جہاں تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے صوبہ آپ کا بھی ہے, وہ تو ہے جی کیا جی بالکل وہ ہے, ہم سب کا ہے, ہم سب کا جی بالکل ہے, وہ بالکل ہے. اور جہاں تک یہ ہے ووٹ آف وہ جو ہے اعتماد کا ووٹ قومی اسمبلی میں, جب تک وہ نمبرز کے بارے میں شور نہ ہو انہوں نے کبھی نہیں کرنا. انہوں نے یہ کبھی سائیکولوجیکل نفسیاتی فتح نون لیگ اور PDM اور ان کے پیچھے جو انجینئرز کھڑے ہیں ان کو نہیں دینا. کہ دیکھیں انہوں نے اعتماد کا ووٹ پنجاب میں لیا تھا, ہم نے اعتماد کا ووٹ پر وہ جو ہے ایک سائیکولوجیکل دباؤ جو ہے ان پہ جاری ہے. سائیکولوجیکل دباؤ کی نوعیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جو بٹھائے گئے ہیں کابینہ میں ان سے کچھ ہو نہیں رہا. اب ہم ساری بات کر رہے ہیں بلدیاتی یہ ہے وہ ہے. آصف علی زرداری کا فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے کتنے کہاں تک پہنچ چکے ہیں, کوئی آ رہا ہے پیسہ ہمیں باہر, کتنی دیر ہم امپورٹ بل میرے خیال ایک ماہ کے بھی امپورٹس ہم نہیں کر سکتے. یہ جو ہے $2 بلین صرف UAE نے رول اوور کیا تھا, پر وہ جو $1 بلین کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی بالکل ایک ویگ سی چیز ہے. وہ کوئی ہمارے خزانے میں نہیں, ہمارے کشکول میں چھنک کے وہ آئی نہیں ہے. ٹھیک حالت آپ دیکھیں ملک کی کیا ہو گئی ہے جناب والا, ٹھیک نہیں ہے. آپ وہ 4 جملے سن کے کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے صورتحال یہاں پہ. تو اس میں یہ جو سچویشن ہے اس میں آصف علی زرداری نے کیا کرنا ہے یا پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے, ان سے ہوا کیا ہے. جب سے ان کا وہ ناٹک ہوا گورنمنٹ چینج کا جو کروایا گیا, اس کے بعد کون سی چیز, جو پنجاب کے ضمنی انتخاب یہ کامیاب ہوئے تھے تب بھی یہ آگے تھے. اور 64 کنال کا بنگلہ ہے لاہور میں, کہاں سے وہ ملا ہے,
मुझे तो उसकी तफसील याद नहीं रही, बस सुना था कभी कि पता नहीं कहाँ से वो आया आप था, हमेशा तो भूल वहाँ जाते पे हैं वो- यासब, लेकिन यासब कह रहे हैं कि इन हालात में आसिफ अली वहाँ पे जरदारी वो- क्या कर लेंगे। सलमान साहब, वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है, कहा जा रहा है कि आज मुलाकात होगी। कोई पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद पर कोई मामला तय हो सकते हैं, लेकिन बगैर बयानिए के नून लीग की क्या पोजीशन होगी पंजाब में? देखें, एक तो अभी ब्रेक से पहले जो साफ़ी साहब बात कर रहे थे, मैं वो उनका तर्जिया समझ नहीं पाया जब उन्होंने कहा कराची MQM और गालबन PTI की तरफ इशारा करते हुए उनका ये कहना था कि अगर उनकी तरफ वो देखेंगे तो ये अंजाम होगा। मेरा ख्याल है उनकी तरफ देखते और उन्हीं के रोल की वजह से तो MQM कराची के अंदर साल बरसे इक़्तिदार रही और 9-0 पे हमने लोगों को हाथ बांध के खड़े देखा, और फिर उन्हीं इंजीनियर्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर PTI बरसे इक़्तिदार रही। और अब भी आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत में कि वही उसी, अब मैं कहना नहीं चाहता कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, कि अब भी जो सूरत बनाई जा रही है, बार बार कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि हम बैठ के कोई लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं पाकिस्तान में शफा कि एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करे। बहरान से निकाल सकती है। उन्होंने फैसला दुरुस्त कर लिया है। अच्छा, उन्होंने अगर एक फैसला कर लिया तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी बैठ के फैसला कर लेना ठीक चाहिए। है। एक इलेक्शन का क्रेडिट तो लेना आपस में बैठ के कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन हो। और आपने जहां तक पंजाब के इलेक्शन का देखें, एक वक्त था कि MQM, हम जब बैठ के अल्ताफ हुसैन का आज़ादी से बात, किसी की जरूरत नहीं थी कोई अल्ताफ हुसैन का नाम ले सकता, किसी की जरूरत नहीं थी कि वो तकरीर कर रहे हो तो कोई काट जाए। ये जो मकबूलियत होती है ना, ये मुस्तकिल नहीं होती। ठीक है। आज उस पार्टी का आलम ये है कि वो सिर्फ इसलिए बाइकाट पे मजबूर हुई है कि उन्होंने एक्सपोज हो जाना था। तो मैं समझता हूँ कि ये मकबूलियत जो होती है वक्त के साथ बदलती रहती है। अलबत्ता आपने बयानिए की बात की है, मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना बयानिया वो लेके आए जिससे पाकिस्तान के अवाम के अंदर उम्मीद और आस पैदा हो, ठीक और है। पाकिस्तान के अवाम ये सोच सकें कि इन्हें कोई हमारी भी फिक्र है, इन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की फिक्र नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर तो अब नई रवायात भी कायम हो रही हैं कि अपनी हुकूमतें और अपनी असम्बलियाँ तोड़ी जा रही है सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, और अपना इक़्तिदार भी तब मिलेगा जब अब लोगों की तायद और हमायत हासिल होगी। और ठीक मैं है। एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। ये अगर सियासतदानों ने ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार ना किया, इलेक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है। एक ही दिन में होना चाहिए। और अगर इन्होंने यहाँ पर ये सूरत हाल तारी रखी और वो जो इंजीनियर्स की गिरदान हुई, तो फिर अभी तक है तो वो गैर आईनी बात है, वो जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट की बातगश्त अभी तक इस्लामाबाद के अंदर जारी ठीक है। है, ये बातगश्त अभी तक इस्लामाबाद में है, लेकिन हम बात करें आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी की। कोई डॉक्टर टाइम साहब, हुआ मरियम, पंजाब तो में एक PP की जुमला कहना सियासत का चाहूंगा कोई जब भी मुस्तकबिल आप हो टाइम सकता है? देंगे। जी अयाज साहब, मैं आऊँगी आपके पास अभी। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी क्या उम्मीद आस लिए बैठे हैं यहाँ पे, कोई PP का मुस्तकबिल है पंजाब में? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी तशरीफ़ लाए थे और कुछ उन्होंने एफर्ट की, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। जिस मिशन पे आए थे वो नाकाम हुए इस मिशन में। अब जो आए हैं, मैं इस समझ से ये बात समझ से बालातर है कि यहाँ पे अवामी सतह पर आसिफ अली जरदारी का कोई वेट नहीं है। सिर्फ ये है कि लीडरों को मिल लेंगे, प्राइम मिनिस्टर को मिल लेंगे, इसको मिल लेंगे, वो ठीक है, तसल्ली दे लेंगे, उनको ज़रा थोड़ा सा जोश दिलवा देंगे, कहेंगे मदद के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन PPP को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकती PMLN के लिए, पंजाब के अंदर कम अज़ कम। पंजाब में बड़ी पार्टियां दो ही हैं, PMLN है और PTI है, जिनमें असल मुकाबला होने वाला है। तो जरदारी साहब का तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि वो आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, मीडिया उनको जो है दिखाएगा। उन्होंने एक विज़िट मेरा ख्याल है उनको भी चौधरी शुजात साहब को करनी होगी, वहाँ वो तस्वीरें आती हैं हमारे पास, और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल लेंगे, अपनी पार्टी की मीटिंग कर लेंगे। लेकिन पार्टी है कहाँ? देखिए ना, आपको ये सोचना चाहिए कि इस पार्टी के साथ पंजाब में हुई क्या है। पंजाब देखिए, इस वक्त अगर पीपल पार्टी पंजाब में कुछ करना चाहती है तो उसके लिए लाजिम है कि वही सोच पैदा करे जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त की माशरती और माशी सूरत हाल को सामने रख के कुछ चीज़ें पेश की जो पंजाब में काबिल कबूल होगी। आज जो पंजाब में सियासी और माशरती और माशी सूरत हाल है, जो अवाम की कसम पुरसी का जो पंजाब में हाल है अवाम का, अगर उसके हवाले से पीपल पार्टी कोई हल निकाल सकती है,
کوئی آئیڈیا زرداری صاحب دے سکتے ہیں تب تو زرداری صاحب بامانے ہیں. ادروائز ٹھیک ہے آئیں, بڑی خوشی سے آئیں, لاہور اچھا شہر ہے, ان کو ویلکم کرے گا, لیکن سیاسی طور پر زرداری صاحب پیپل پارٹی کو مضبوط کرنے میں بے معنی ہے. لیکن ایسی باز گشت بھی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. صافی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, صوبے میں تو انتخابات کے لیے تیار ہے نون لیگ, لیکن وفاق میں انکار کر رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں ادراک ہے کہ ہم غیر مقبول ہو چکے ہیں یا یہ ایک انتظامی ضرورت ہے ان کی؟ جی بالکل, آپ کے سوال کا جواب دوں گا. سلمان صاحب نے جو کراچی کے حوالے سے بات کی, میں بہت مشکل سے میں ایاز صاحب کے عتاب سے بچنے کے لیے میں نے بہت ہی بین السطور میں بات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن سلمان صاحب ضرور مجھے جو ہے مروانا چاہتے ہیں, ایاز صاحب سے پٹوانا ہی چاہتے ہیں. تو میں بتا ہی دیتا ہوں جو میرا ایک, ایاز صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے, آپ بے فکر ہو, بے دھڑک ہو کے بات کریں آپ. سر آپ سے ان کا ایک محبت اور اس کا لیول دوسرا ہے, مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے ان سے. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس کراچی میں ایم کیو ایم کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی تھی, پھر جن لوگوں نے ان کو اس قدر خوفناک اور طاقتور بنایا تھا, پھر جن لوگوں نے ان کو جو ہے ٹکڑے کر کے جو ہے تقسیم کیا, اور جن لوگوں نے کل ان سے ادھر بائیکاٹ کرنے کا یا پھر جی, تو وہ لمٹ سے باہر ہو گئے. اسی طرح جو قومی سطح پہ بھی ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کا بھی یہی انجام جو ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. پنجاب کی صورتحال پر میں آپ کا تبصرہ چاہوں گی صافی صاحب. جی, پنجاب کی بات آپ نے کی, تو زرداری صاحب جس طرح عمران خان صاحب پاپولسٹ لیڈر ہونے کا ایک اس شعبے میں ایک بیتاج بادشاہ ہے, اسی طرح زرداری صاحب جو ہے ڈرائنگ روم کی سیاست کے بیتاج بادشاہ ہے. اور انہوں نے یہ بات جو ہے بلوچستان اور کے پی سے لے کر وفاق اور پنجاب ہر جگہ میں ثابت کر دی ہے. وہ انہونی کو ہونی میں تبدیل کرنے کا گر جانتے ہیں. ایسی حالات میں وہ کرامات دکھا دیتے ہیں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی سیاسی حل نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب کے پاس ایک کچھ ایسے گر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حل نکال دیتے ہیں. تو پریشانی ہے پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے جن کا دل لرزتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, تو ویسے وہ زرداری صاحب کے نام سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. زرداری صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایاز صاحب آپ اپنی بات جلدی سے مکمل کیجئے, وقت کم ہے ہمارے پاس. بس دو سے ایک تو ہے کہ پوری اردو لغت جو ہے زرداری صاحب کی تعریف میں جو ہے وہ خرچ کر دیے. بہرحال یہ جو ہمارے کان پک گئے ہیں سن کے کہ سیاستدان آئے, سیاستدان وہ پہلے وہ رسہ تو ڈھونڈیں جس سے نواز شریف صاحب کو آپ جکڑ کے پاکستان لائیں گے, اور ایک تلاش گمشدہ کا اشتہار تو دیں. یہ جو ہے وہ ہمارا وہ کہاں گیا وہ ہنار, وہ حمزہ شہباز کدھر گیا؟ وہ انجینئرز بھی آپ کی بات نہیں سن رہے, کسی میں رپورٹ درج کریں. ٹھیک ہے, حمزہ شہباز کا بھی انتظار ہو رہا ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت ہونی ہے, تو انہی سے ہونی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب, آپ کو حمزہ شہباز کی یاد ستا رہی تھی, یہاں بھی انہیں مس کیا جا رہا ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ جو بنے گا ان کی مشاورت سے ہی معاملات آگے چلنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو نگران حکومت کا انتخاب احسن طریقے سے ہو چکا ہوگا؟ نہیں, پر یہ قومی خدمت جو ہے سلمان صاحب ہمارے جو ہیں رہبر, ان کو یہ ادا کرنی چاہیے. بھائی میرے امیدوار آپ ہیں. کہاں بھائی وہ گئے کہاں پہ جب سے وہ ہوا ان کے ساتھ وہ بہت افسوسناک یہ واقعہ ہوا جو چیف منسٹری سے ہٹ کے. اب وہاں پہ لندن میں 2 مقیم ہیں, ایک الطاف بھائی کراچی کے, وہ وہاں پہ ہیں, ان کے مقدمات وغیرہ ہوئے, کوئی ایک آدھ سے وہ بری ہو گئے ہیں, اور یہ جو ہیں ہمارے قائد انقلاب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بھائی پاکستان میں آپ کی ضرورت ہے. پھر جن 2 اسناد تھنک ٹینک سے ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے نگران سیٹ کراؤڈ پولر مریم نواز وہ بھی وہاں پہ ہیں, کوئی تو آئے ان کی طرف سے. پہلے مرلے پہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف میں مشاورت ہے, دوسرے مرلے پہ کمیٹی ہے, اور تیسرے مرلے پہ الیکشن کمیشن ہے.
चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज में बावजूद इख्तलाफात के बहुत अच्छी रिलेशन शिप रही है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर पहले मरले पे हो जाए ज़्यादा अच्छा है। और पंजाब में दोनों पार्टीज़ की तरफ से एक ऐसे शख्स का नाम आ रहा है, नासिर खोसा, जी। वो इंटेग्रिटी वाला आदमी है ठीक कि है। उधर से भी नाम आया, उधर से भी नाम आया। मेरा ख्याल ऐसा आदमी ही होना चाहिए जिस पे सबका कंसेंसस। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा नहीं हो सके थे सलमान साहब। डॉक्टर साहब, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, अगर तो पहले स्टेज पे फैसला हो गया तब तो ठीक है, वरना अगले जुमे तक ये फैसला नहीं होगा। इसको टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर। अगर ये इलेक्शन कमीशन के पास गया तो अगले जुमे तक, यानी 5 दिन है ना आज जुमे के अंदर, तो 5 दिन में ये फैसला नहीं हो सकेगा अगर पहली स्टेज पे ये फैसला ना ठीक है। साफी साहब, आपको क्या लगता है? मेरे उम्मीदवार तो डॉक्टर साहब है। पिछली दफ़ा भी इन पे इत्तेफाक हुआ था, थिंक टैंक का भी इस पे इत्तेफाक है, तो मेरे ख्याल में इस पे ज़्यादा मगज़ कपाई की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब बेहतर उम्मीदवार है। पाक पतन वगैरह से अगर किसी को लाना है तो उससे डॉक्टर साहब आज़ाद दर्जे बेहतर। ठीक है, तो देखना ही है जब हम अगली दफ़ा आएंगे अगले हफ्ते प्रोग्राम करने के लिए, तब तक ये निगरान सेटअप का ऊँट किसी करवट बैठता है या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।